ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، عرش کے وزن کے برابر، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا، رات کو دن پر لپیٹا۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر قسم کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں غفلت کے بارے میں کروں گی۔ ہر انسان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، اس پر غفلت چھا جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے اعمال کے درست نہ ہونے کی وجہ بھی غفلت ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی دین کی بات سے، موت کے بعد کے حساب کتاب سے، قبر کی زندگی سے، آخرت کے سوال و جواب سے غافل ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری عام طور پر جو فکر ہے، پریشانی ہے، سوچیں ہیں، ہم ہے، غم ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت تو نہیں ہوتی، حساب کتاب تو نہیں ہوتا، بلکہ ہماری فکر دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں جا کر کسی کو بھی واپس نہیں آنا۔ دنیا میں کوئی کام خراب بھی ہو گیا تو دوبارہ درست کر سکتے ہیں، کوئی فیل ہو جائے تو دوبارہ ایگزام دے سکتا ہے، کچھ ٹوٹ جائے تو نیا خریدا جا سکتا ہے، کہیں سے جانا پڑ جائے تو کوئی نیا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت، ایک دفعہ کوئی مر کے قبر میں چلا گیا تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا، پھر آگے ہی آگے کی منزلیں ہیں، دنیا میں واپسی نہیں۔ اس لیے انسان عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں دنیا سے بڑھ کر سوچے، دنیا کے بارے میں بھی فکر کرے، کیونکہ یہاں بھی رہنا ظاہر ہے، عزت سے رہنا چاہیے، لیکن زیادہ دنیا کے غم نہ لگائے، زیادہ بڑا غم اور فکر اس کی آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن غافل لوگوں کو فرمائیں گے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا، یعنی اس کو میدان حشر کی طرف لے جا رہا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، آج کے دن کے بارے میں تم نے نہیں سوچا، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، اب یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کبھی سوچتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے پیاری بہنوں، ہمارے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے انجام سے کبھی غافل نہ ہوں، اس کو نہ بھولیں، اس کے بارے میں سوچتے رہیں، فکر کرتے رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کیا چیز ہے؟ غفلت کہتے ہیں کسی چیز کو بھول جانا، توجہ نہ دینا، لاپرواہی برتنا، انسان کے ذہن سے کسی چیز کا غائب ہو جانا، یہ غفلت ہوتی ہے۔ جب ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ذہن سے نکلی ہوئی ہے، اور جب ہم کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک غفلت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہمارے نزدیک اہم بھی کوئی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا سوچنا۔ لیکن آخرت تو ایسی نہیں ہے نا، وہ تو بڑی اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں تو سوچنا ہی سوچنا ہے۔ اور یاد رکھیے غفلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے پسندیدہ غفلت اور ایک ہے ناپسندیدہ غفلت، محمود غفلت، مذموم غفلت۔ محمود غفلت یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے حقوق اور دنیا سے اپنا حصہ لینے سے غافل ہو، اس کو اتنی امپورٹنس نہ دے، جو اس پر ظلم کرے اس سے درگزر کر جائے۔ اگر انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی اس کا حق مار رہا ہے یا کوئی اس کے ساتھ فیئر نہیں تو اس بات کو ایشو نہ بنائے، اگنور کر دے جیسے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ سے غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات آپ کے اپنے ہی بچے، تو آپ ہر وقت تو نہیں ہے نا کہ مجھے پتا ہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، نہیں کوئی بات نہیں، کرنے دو ان کو، مجھے پتا تو ہے ہی میں اس کا کوئی سد باب کرتی ہوں، ان کی کوئی اصلاح کرتی ہوں۔ تو انسان اس چیز سے تغافل برتے،
تغافل عارفانہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگنور کر دینا. پھر اسی طرح دنیا کی زینت، رونق اور ٹو مچ دنیا حاصل کرنے سے غفلت برتے، یعنی اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے. ناپسندیدہ غفلت کیا ہے کہ انسان اللہ کے حق سے غافل ہو، اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کو امپورٹنس نہ دے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو. پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے غافل ہو، آخرت سے غافل ہو. مجھے ایسے لگ رہا ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے بھی غافل ہوئے بیٹھے، ان کی توجہ وہ لوگوں کی طرف ہے، آنے جانے والوں کی طرف. تو یہ اصل کام سے غفلت ہے نا. پھر کیا یہ پسندیدہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ چھوڑ کر وہ کرنے بیٹھے؟ شاید ان لوگوں کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اس لیے آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ قدرتی بات ہے، ہم سب کی ویکنس ہے، ہم بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے دھیان ہٹا کے کچھ اور دیکھنے لگے. خواتین کو خاص طور پہ سارے گھر کا خیال رکھنا، تو وہ جہاں بھی بیٹھتی ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو ہسبینڈ کیسی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. وہ غافل ہو کہ نہ ہو، ہم غافل نہیں ہونے دیتے اپنے آپ کو. گھر میں بھی ہو تو اسی طرح ہر چیز پر نظر ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا. پھر وہ جب مسجد آتے ہیں تو پھر وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر سے کون آ رہا ہے اور ادھر کون بیٹھ رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں، جو میں بات کر رہی ہوں اس کی طرف توجہ دیں تاکہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں. میں بھی دور سے آئی ہوں، آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے، تو کچھ فائدہ اٹھائیں. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ناپسندیدہ غفلت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حق سے غافل ہو جائے، اپنی عبادات سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کے احکامات سے غافل ہو، ان چیزوں سے غافل ہو جن کا اللہ نے حکم دیا، ان چیزوں سے غافل ہو جن سے اللہ نے روکا ہے، اپنی آخرت اور اپنی انجام سے غافل ہو. یہ ناپسندیدہ چیز ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے، اللہ اور ان کے بیچ میں حجاب ہے، اور اس سے بھی زیادہ وہ کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ غفلت میں ہے. ایک تو ہے نا غفلت میں ہونا برا، اور ایک یہ کہ یہ پتہ ہی نہ ہونا کہ میں غفلت میں مبتلا ہوں، اس کا بھی احساس نہ ہونا. اس بات سے غافل ہونے والا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، میری کمزوریوں کی وجہ کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے اور عاجزی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ تعظیم اور عظمت بیان کرنے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس بات سے غافل ہونا کہ مجھے اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کرنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے. اور سب سے ناپسندیدہ غفلت یہ ہے کہ انسان کا دل منافقت میں مبتلا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ منافق، یعنی ہمارے دل کے اندر سچا ایمان ہی نہ ہو، نفاق پیدا ہو گیا ہو کہ دل میں شکوک و شبہات ہیں، خواہشات ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں، اور انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے. اچھا کیسے پتا چلے؟ ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ کیا ہمارے اندر تو کوئی غفلت کی قسم نہیں. تو اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. ان میں سے ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ اطاعت کے کاموں میں سستی آنے لگے. جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں موجود ہیں، جو کام ہم نے کرنے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اور ادھر ادھر کبھی کوئی ویڈیو لگا کے بیٹھ گیا، کبھی ٹی وی لگا لیا، کبھی سیر کو نکل گئے، کبھی کچھ کھا پی لیا، کبھی کچھ، یعنی انسان اپنے آپ کو بہلاتا رہے اور کرنے کا کام نہ کرے، اس سے غفلت برتے. مثلا نماز سے غفلت، ذکر سے غفلت، صدقہ خیرات کی طرف توجہ کا نہ ہونا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نماز میں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، بس نام لگانے کو پڑھتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو یہ ہے غفلت کی علامتیں کہ جب اللہ کا ذکر بھولا ہوا ہو، باتیں بہت زیادہ کریں ہم، اور نماز کی طرف کوئی توجہ نہ، آخری وقت میں جا کے نماز پڑھے، سارے دنیا کے کام پہلے اور نماز آخر میں، تو یہ غفلت کی علامت ہے. دوسری علامت گناہوں کو حقیر سمجھنا، یعنی بڑے بڑے بلنڈر سمجھ کے کہنا کوئی بات نہیں، پھر کیا وہ سارے ایسے کرتے ہیں، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے بے پرواہی سے اشارہ کر کے اڑا دیا. یعنی بڑے سے بڑا گناہ کیا اور پھر پرواہ نہ کیا، اچھا کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. یعنی گناہ پر شرمندہ نہ ہونا، گناہ کا احساس نہ ہو، غلطی کو بہت ہلکا سمجھنا، جبکہ وہ غلطی انسان کو ہلاک کر دینے والی ہو اور اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے. پھر غفلت کی ایک اور علامت ہوتی ہے وقت کو غیر مفید کاموں میں گزارنا، جن کاموں کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، فضول کے کام. ابن مسعود کہتے ہیں میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں، کہ نہ ہی وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا، نہ آخرت کے کسی کام میں، نہ کوئی دنیا کا کام کرتا ہے اور نہ ہی دین کا کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کو دنیا کی فکر ہے، پرواہ ہے، اور نہ ہی آخرت کی. آج کل آپ دیکھیں کہ یوتھ کا کیا حال ہے. جو بچے تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں سو پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے کم از کم دنیا بنا رہے ہیں، لیکن کچھ بچوں کا حال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر. اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہ خطرے کی علامت ہے، ریڈ فلیگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے افضل اعمال یہ ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنا، آپس کا لڑائی جھگڑا. ان کا نام سست لوگ رکھ دیا جائے گا، لیزی پیپل. پھر اسی طرح غفلت کی علامت کیا ہے؟ صرف دنیا کا علم اور اس کی فکر ہونا، دین کا علم اور اس کی فکر کا نہ ہونا. وہ صرف دنیا کی ظاہری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ بھی فکر نہیں کرتے، نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. لہٰذا آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے. ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا. ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، صرف دنیا کی باتیں پتہ ہیں ان کو خوب. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گم ہو گئے ہیں اور کون ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے. اور یہ ہمیں انسانوں کو پروو نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہونا ہے، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے کہ کون ٹھیک راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے، کیوں انسان غافل ہو جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا چیز غفلت پیدا کرتی ہے؟ علم کی کمی اور دنیا کی محبت، دین سے دوری، دین کی مجلسوں سے دوری، تکبر، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جانا. جی ہاں، تو غفلت کا سب سے بڑا سبب دنیا پرستی ہے، دنیا کی محبت. کیونکہ انسان جب دنیا کے کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے نا، لہو اور لعب میں، ان کاموں میں جو فائدہ مند نہیں ہوتے، وہ کام جن سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. تو بہت زیادہ دنیا کی فکر کرنا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جانا کہ بس ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا، دین کی ضرورت ہی محسوس نہ کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، مثلاً میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہر ایک کے مختلف گولز ہوتے ہیں. اور وہ اپنا بچپن، جوانی، اپنی عمر کا بڑا حصہ صرف اس گول کو اچیو کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ انہوں نے عبادات کس طرح ادا کرنی ہے، انہوں نے آگے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں. کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان، کیونکہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فوکسڈ رہو، ادھر ادھر مت. وہ دین کے علم کو یا دین کی بات کرنے کو بھی ڈسٹریکشن سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دین کا علم تو ہمارے لیے کھانے پینے کی طرح ضروری ہے، تاکہ ہمارے ایمان کے درخت کو پانی ملتا رہے، غذا ملتی رہے اور روز ہی مضبوط ہوتا رہے، تاکہ پھل پھول لا سکے اور کبھی نہ مرجھائے، کبھی ہم اس راستے سے نہ ہٹیں. تو آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دنیا میں کسی خاص مقام تک پہنچنے کو اپنے لیے سکسیس کا، کامیابی کا ایک انڈیکیٹر سمجھتے کہ یہاں تک پہنچ گئے تو ہم سمجھے کامیاب ہو گئے، لیکن آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں پتا کہ اس سے پہلے آگے جانا پڑ جائے. اور پھر وہ یہ نہیں کہ صرف دنیا ان کا فوکس ہوتی ہے، بلکہ دنیا کی لالچ اور ہرس ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. یہ چیز انسان کو اور غافل کر دیتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے یا تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو تمہارا کیا بنے گا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، اچھے گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا، بہت کچھ نعمتیں مل جائیں گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، مقابلے بازی شروع ہو جائے گی، جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ یعنی جب انسان دنیا کے معاملات میں دوسروں سے مقابلہ کرنے لگتا ہے کہ فلاں کا گھر ایسا ہے تو مجھے اس سے بھی اچھا گھر لینا، فلاں کی گاڑی ایسے ہے تو مجھے اس سے بھی اچھی گاڑی لینی، فلاں کے پاس یہ ڈگری ہے تو مجھے اس سے بھی آگے نکلنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی لالچ میں ایسا کھب جاتا ہے کہ پھر آگے کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک دوسرے کا مقابلہ ہے نا، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الہاکم التکاثر، آتی ہے نہیں سورت سب کو، کیا مطلب ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غفلت میں ڈال دیا، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حاصل کرنے کی ہرس جو تھی اس نے تمہیں غافل کیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، یعنی تم فوت ہو گئے، قبر میں پہنچ گئے۔ پھر اسی طرح لمبی آرزویں، میں بڑی ہوں گی نا، پھر میں حج کروں گی، تو پھر میں توبہ کر لوں گی، تو پھر میں اچھے اچھے کام کر لوں گی، تو یہ چیز بھی انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی۔ انسان کے اندر ایک قدرتی سا خیال آتا ہے کہ ہائے مرنا ہے، کوئی تیاری کر لے، پھر انسان کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو میری نانی بھی اتنے سال کی، 80 سال کی تو وہ تھی، اور دادی 90 سال کی فوت ہوئی، تو میں نے ابھی کہاں فوت ہونا، میں بھی تو ان کی اولاد ہوں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں سوچ کے انسان اس کو ٹال دیتا ہے، اچھا بعد میں کریں گے، یہ ابھی تو مجھے تو بہت امپورٹنٹ کام ہے میرے ساتھ۔ تو لمبی آرزویں جو ہیں یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح دل کا دنیا کی محبت میں، انسانوں کی محبت میں مشغول ہو جانا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی تنگی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب اللہ سے منہ موڑنا یعنی غافل ہونا، اور اللہ کے سوا دل کا کسی اور سے وابستہ ہو جانا، ذکر سے غافل ہو جانا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے شدید محبت کرنا۔ اللہ کا حق ہے کہ سب سے شدید محبت اس سے کی جائے، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دل میں بسا لیا جائے اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسی کے بارے میں پریشان ہیں، اسی کا سوچ کے خوش ہو رہے ہیں، ساری زندگی کا سینٹر آف لائف وہی بن گیا، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ کوئی اور انسان ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کے ساتھ ایسا جنون ہے بھی تو اس کو دعائیں کر کر کے، اپنا ماحول تبدیل کر کے اس گھوم پھیر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ انسان اللہ کا بندہ بن کے جیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غفلت کا ایک بڑا سبب قرآن سے روگردانی، قرآن کا نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، کیونکہ قرآن ہی تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور اگر انسان قرآن ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کو کیا چیز جگائے گی۔ پھر اسی طرح ذکر کی مجلسوں سے دوری، مسجد نہیں جانا، حلقہ میں نہیں جانا، کلاس میں نہیں جانا، تو غفلت بڑھتی چلی جائے گی۔ جو ہی آپ مجلس میں جائیں گے، جیسے آج یہاں آئے ہیں، کوئی باتیں سنیں گے یا جمعے کا خطبہ سنیں گے، تو کیا ہوگا؟ بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی۔ ہمیں پتہ ہوتی ہے جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں کوئی نئی تھوڑی ہے، صرف ایک یاد دہانی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی بھولا ہوا سبق یاد آتا، اوہ اچھا یہ تو میں کیا کرتی تھی پہلے، اب میں کیوں چھوڑ بیٹھی، اور انسان پھر تھوڑا اوپر والی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو مجالس ذکر کی بجائے، مجالس ملائکہ کی بجائے مجالس لغو اور مجالس غفلت میں شریک ہونا، چاہے وہ ہم اپنے گھر کے اندر ہی وہ مجلس کیوں نہ جمائے ہوئے ہوں، جہاں اللہ کا کوئی ذکر نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، صرف دنیا دنیا دنیا۔ پھر گناہوں کی کثرت، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی، دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ پھر خواہشات کی پیروی، پھر روزمرہ کی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کا ہونا۔ کچھ خواتین کا سینٹر آف لائف صرف ان کا گھر ہوتا ہے، اچھی بات ہے گھر میں انسان کو دل لگانا چاہیے، لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ آپ گھر کو ضرور لک آفٹر کریں، اپنی کراکری کو گنتے رہا کریں، اپنی چمچ بھی گن گن کے رکھا کریں، اور برتنوں پہ اسکریچ بالکل نہیں آنے دیا کریں، کچن کا فلور بالکل اتنا کہ شکل نظر آئے اس میں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تو نہیں کہ صفائی ہے اور اس کے اوپر پھر صفائی کرنے کھڑے ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیے ہمارا نفس کی چالیں کیا ہوتی ہیں نا، آپ کو یاد آتا وہ اچھا آج میں نے قرآن نہیں پڑھا دن میں، صبح نا وہ بچے نے بلا لیا اور جلدی سے میں چھوڑ بیٹھی تو اب میں پڑھ لیتی ہوں۔ پھر آپ سوچتے اچھا میں ذرا ایک دفعہ یہ چیزیں کر لوں نا پھر میں پڑھ دوں،
اچھا وہ چھوڑ کے کہیں اور گئے کہ اچھا میں یہ کر لوں پھر کرتی ہوں، کیا ہوتا ہے اس دن کا قرآن ہی رہ جاتا ہے. نوافل پڑھنا آپ بھول گئے یا رہ گئی یا کوئی مصروفیت آ گئی، اشراق کے نفل تھے، چاش کے نفل تھے، اب کیا ہے اچھا چلے ظہر کے ساتھ میں سنتوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھ لیتی ہوں تاکہ میرا کوٹا تو پورا ہو. کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ جو دن کی 12 سنن ہے رواتب، اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل ملتا ہے. تو اگر کم دن پڑھیں گے تو کم ملیں گے، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ملیں گے. دنیا میں تو ایک گھر پہ راضی نہیں ہوتے، دنیا میں تو زیادہ سے زیادہ چاہیے. آپ کو پتا نہیں جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پھر ایک ملک میں تھوڑی گھر بناتے ہیں، وہ رہتے کینیڈا میں ہیں اور گھر اپنے گاؤں میں بناتے ہیں، اپنے شہر میں بناتے ہیں. جا کیا پتا کبھی واپس آنا پڑے اور وہ بند رہ کے پرانے ہو جاتے ہیں. دنیا کا تو ہمیں اتنا فکر ہوتا ہے کہ امکانیات پر بھی ہم اتنا مال لگا دیتے. امکانیات کا مطلب کیا؟ ممکن ہے کہ ہم کبھی آئیں، لیکن آخرت کا گھر یقینی ہے کہ وہاں جائیں گے، اس کی فکر کوئی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ضرورت کی دنیا ہونے کے بعد غیر ضروری چیزوں کی طرف بھاگے پھرنا اور ان کے لیے اپنے آپ کو کھپا رکھنا. ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کتنی ہے، اور اس کے بعد اسے سٹاپ لگا کر کوئی آخرت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو غفلت میں ڈالتی ہے وہ ہے بری دوستیاں، برے ماحول. دوستوں کا انسان پر بہت انفلوئنس ہوتا ہے. اگر دوست نماز نہیں پڑھتا تو آپ کے لیے پڑھنی مشکل ہو جائے گی، دوست روزے نہیں رکھتے تو آپ کے لیے بھی روزہ رکھنا مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ کے دوست محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ محرم روزوں کا مہینہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور دنوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے ماحول میں کوئی رکھ ہی نہیں رہا تو کسی کو خیال آئے گا میں رکھ لوں، الا یہ کہ اس نے کوئی پمفلٹ پڑھ لیا، کوئی حدیث کسی نے بھیج دی ہو تو وہ بھی. اگر سارا گھر ہی نہیں رکھ رہا تو آپ اٹھ کے رکھیں گے. لیکن اگر سارے رکھ رہے ہیں گھر میں تو آپ کو لیٹے ہوئے شرم آئے گی، آپ کہیں گے میں بھی اٹھ جاؤں، آپ سب اٹھے ہوئے آج، بچے بھی اٹھے ہوئے تو میں کیوں لیٹی ہوں. دیکھ کے خیال آ جاتا ہے نا. آپ کے ہسبینڈ تہجد پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہی پڑھتے رہے، ایک دن آپ بھی اٹھ جائیں گی، یا آپ پڑھ رہی ہیں روز تو ایک دن وہ بھی اٹھ جائیں گی. اللہ کرے انشاءاللہ، یہ بھی دعا ہے، آمین کہیں. کیونکہ انسان اپنے ماحول سے بہت اثر لیتا ہے. مانی ہوئی بات، آج کل گرمی ہو رہی ہے، باہر نکلتے گرمی لگتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں، مجھے نہیں لگتی، بے شک ماحول جو مرضی ہو. کیسے ہو سکتا؟ سردی ہو تو لگتی ہے نا. ایسے ہی جہاں جس مجلس میں اچھی وائبز ہوں، ایمان کی باتیں ہوں تو وہاں ایمان بڑھتا ہے نا. اور جہاں غفلت کی باتیں ہوں، صرف کھانے پینے، صرف کپڑوں کی، صرف گاڑیوں کی. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ مرد حضرات کی گفتگو ایک خاص موضوعات ہوتے ہیں، پراپرٹیز پہ بات کرنا، پالیٹکس پہ بات کرنا، بزنس پہ بات کرنا. تو ساری اول سے آخر مجلس انہی باتوں پر کر کے بس بات ختم ہو جائے گی. خواتین کے اپنے دلچسپ موضوعات ہوتے ہیں، ریسیپیز پہ بات کرنا، کپڑوں کے برانڈز پہ بات کرنا، بچوں پہ بات کرنا، ساس سسر کی شکایت کرنا، اس کی غیبت اس کی غیبت، موسم کی شکایت. جی ہاں، کیونکہ بات کرنے کے لیے کوئی تو موضوع چاہیے نا. یہ تھوڑی ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں اچھا آج بتاؤ تم نے کتنا سبق پڑھا، قرآن کتنا پڑھا، آج کا دن کیسا تمہارا گزرا، تم اپنا ایمان کیسے محسوس کرتے. صحابہ کی باتیں کیا ہوتی تھی؟ آؤ بیٹھو ایمان لے آئیں. وہ ان کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ آؤ بیٹھ کے مل کے اللہ کی باتیں کریں. لیکن ہم اللہ کی باتیں کر کے بھی نہ، یقین کیجئے کہ یہ اب مجلس برخاست ہوگی، کیا مجال کہ کوئی گاڑی میں بیٹھ کے بھی دہرائے سبق کو کہ کیا سیکھ کے آئے. جو لوگ کلاسز بھی لیتے ہیں میں بہت غور سے نوٹ کرتی ہوں، کیونکہ عرصے سے میں یہ چیز پڑھا رہی ہوں نا. کلاس ختم ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے قید کا بندھن کھول دیا. اتنی دیر پتہ نہیں کیسے چپ رہے، اتنی باتیں اور اتنا شور اور اتنا ہنگامہ. اور باتیں کیا ہو رہی ہوتی، وہ تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے ابھی سیکھا تھا وہ کیا تھا، کیونکہ وہ دل پہ تو گئی نہیں ہوتی، تو ایک کان سے ٹکرا کے دوسرے سے نکل جاتی ہیں. صحابہ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھ کر جاتے تھے تو وہ دنیا کی باتیں، کھیتوں کی اور بزنس کی نہیں کرتے تھے، وہ ان ساری باتوں کو پھر سے دہراتے تھے جو آپ نے انہیں اس ٹائم سکھائی ہوتی تھی، اور ان کو پکا کر لیتے تھے، وہیں گرہ باندھ لیتے تھے. اس کو مذاکرہ کہتے ہیں، ڈسکشن. پھر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ میں نے صحیح سنا تھا، تم میرا چیک کرو. ایک دوسرے کو پوچھتے تھے میں نے یہ بات سنی تھی کیا ایسے ہی تھی؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم آدھی بات سنتے ہیں، آدھی کہیں اور دھیان پر واپس آتے ہیں تو وہ خود سے خود کوئی نقطے جوڑ لیتے ہیں، جبکہ وہ بات ویسے ہوئی نہیں ہوتی. اسی لیے بعض لوگ بعض اسپیکر سے غلط باتیں منسوب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ہی نہیں مقصد سمجھا ہوتا. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر برا ماحول، بری دوستی یا غافل، چلو برا نہ بھی صحیح، میں نہیں کہتی بزنس میں بات کرنا برا ہے،
یا پراپرٹی پہ بات کرنا کرو، برا نہیں، لیکن غیر ضروری اس طرح کی باتیں نہ لینا نہ دینا، نہ خریدنا نہ بیچنا، فلاں کا بزنس اچھا جا رہا، فلاں کا ڈاؤن ہو گیا، فلاں، یعنی اتنی باتیں کرنا کہ اس میں سے نتیجہ کچھ بھی نہیں. جیسے ہماری امی کہا کرتی تھی کہ پانی میں مدانی چلانا. اگر آپ دہی میں مدانی چلائیں گے تو کیا نکلے گا؟ مکھن نکلے گا. اور اگر پانی کا ڈولا بھر کے بیٹھ جائیں اور چلاتے رہے ساری رات بھی، کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. اب تو خیر مدانی والی بات نہیں تھی، اب تو الیکٹرک کی دنیا ہے، اور آپ بہرحال بلینڈر میں پانی ڈال کے سمودی کی خواہش رکھنا ایک دور کی خواہش ہے نا. تو بیٹھنا ایسے ماحول میں باتیں دنیا کی کرنا اور کہنا ایمان بڑھ جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ ہر وقت بس ایمان کی بات کریں، لیکن وہ مجلس انسان کے خلاف حجت بنے گی جہاں اللہ کی کوئی بات ہی نہ ہو، جس گھر میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، جس گھر میں کوئی دین کی بات ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت گھر والوں کو پریشان کریں اور کہ میں نے آج یہ سبق پڑھا ہے، سنو میری بات سنو، نہیں، لیکن اچھے خوشگوار انداز میں آپ تجسس کریٹ کر کے، تمہیں پتا ہے آج میں کیا سن کر آئی ہوں، فلاں چیز کے بارے میں میں نے کیا سنا، میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں ہم روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں سے بھی کوئی علم کی بات نہیں کرتے، کوئی سنجیدہ ڈسکشن نہیں کرتے، کوئی کام کی بات نہیں کرتے. بس زیادہ زیادہ کہیں گے نماز پڑھ لی یا کھانا کھا لیا، ہوم ورک کر لیا. اگر ہم بچوں سے اپنی گفتگو کا جائزہ لیں تو ہمارے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں. ان بیچاروں کے کان پک گئے ہمارے مخصوص جملے سن کے. کھانا کھا لیا، چیزیں رکھ لی، فلانا کر لیا، فلانا کر لیا، فلانا کر لیا. اس کے بعد آگے کیسے تھے وہ ماں باپ یا گھر میں نانی دادی ہوتی تھی جو بچوں کے ساتھ ان کو کہانیاں سناتے، ان کو مزے مزے کے لطیفے سناتے، پہیلیاں بجواتے. آپ میں سے بچپن میں کس کس نے پہیلیاں بوجھنے کا کھیل کھیلا ہوا ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پہیلیاں بجوائی ہیں؟ آپ تھوڑے ہاتھ ہیں. دیکھا نا، ایسی چیزیں جو ہے نا، یہ ایک مفید ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ غور و فکر، اچھا یہ، اچھا وہ، اچھا وہ، کتنا دماغ بچے کا چلتا ہے. اچھا جھوٹے لطیفوں کی تو میں بالکل قائل نہیں کہ آپ جھوٹے لطیفے ان کو سنائیں، لیکن آپ دلچسپ کہانیاں، اچھی چیزیں پڑھ کے بچوں کے آنے سے پہلے صرف کھانا نہیں تیار کر کے رکھا کریں، کوئی چیز پڑھ کے بھی رکھا کریں کہ آج آئیں گے نا، آج میں نے یہ والی بات کرنی ہے، میں نے اس کا موقع نکالنا ہے. پھر ان سے کوئی اچھی سی چیز شیئر کریں اور وہ سنیں گے آپ کی بات. تو بہرحال چونکہ ہم خود ایک روٹین میں بس وہی سوچیں جو سویرے اٹھے یا خواب کوئی دیکھ لیا بس پریشان، اور پھر وہی سوچے لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں بھاری قدموں کے ساتھ. بچے آتے ہیں تو موڈ آف ہے، کوئی ان سے بات نہیں، بےچارے خود ہی اکیلے بیٹھ کے کھا پی کے اٹھ جاتے ہیں. خود ہی نکالو فریج میں سے دودھ اور لے لو وہ سینڈوچ ہو کھا لو کچھ. تو پھر ایسی تربیت کیسے ہوگی نا؟ تو ہمیں گھر میں ماحول بنانا ہے، سمجھ آئی؟ اور ماں جو ہے نا اس سے روشنی ہوتی ہے گھر میں، وہ ماحول بناتی. آپ جب اسمائل کرتی ہیں سارا گھر اسمائل کرتا ہے، اور آپ کا جب موڈ آف ہوتا ہے تو پھر گھر میں مزہ نہیں آتا. تو اس سے بچنا ہے. کتنا بھی کام کرنا پڑے ولی ربی کا فصبر، اللہ کی خاطر کریں اور صبر کریں اور اپنی تھکاوٹ کا اظہار ہر وقت نہ کریں. اور پھر گھر کے علاوہ اپنے دوستوں کا بھی انتخاب صحیح کریں. ایسے دوستوں سے فاصلہ رکھیں کہ جو آپ کو بہت غافل کرتے ہیں، فضول کی باتیں کرتے ہیں اور غفلت میں پڑے ہیں اور آپ کو بھی ڈالتے ہیں. اچھا اب اس کے نقصان بھی ہیں غفلت میں پڑنے کے. جب انسان ایک کانشیس لائف نہیں گزارتا، تقوی والی لائف نہیں گزارتا، تو پھر اس کے نقصان بھی ہوتے. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا دل تنگ پڑتا ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، انسان بے حصہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں کوئی سسپینس ہوتا ہے تو سارے گھر والے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور گیس کرنے لگتے ہیں. اچھا مثلاً بچے گھر آئے اسکول سے تو آپ کہتے ہیں میں نے اور تمہارے بابا نے ایک پلان بنایا ہے، گیس واٹ، مثلاً سوال کر دیا. اچھا ہم ہالیڈیز پہ جائیں گے، یا آپ کہتے ہیں ہم نے کہیں جانے کا پلان کیا. پھر تو آپ دیکھیں کیسے وہ باتیں کرتے ہیں. اکثر مائیں کہتی ہیں باتیں نہیں کرتے بچے کیونکہ ہمیں باتیں کرنی نہیں آتی، ہم ان کا دماغ نہیں جگاتے، خود سوئے میں ان کو سلائے رکھتے. تو آپ ان سے ایسے سوال کریں کہ جس کے بارے میں ان کی دلچسپی بھی ہو اور پھر وہ آپ کی ڈسکشن میں حصہ بھی لیں. ورنہ کیا ہے کہ آپ کا دل بھی اداس رہے گا، بچوں کا بھی، کوئی آپس کی بانڈنگ نہیں، کوئی گھر میں مزہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ تنہائی کا شکار ہیں. کچھ لوگ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہیں. کیوں؟ کسی سے بنتی نہیں، کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر پاتے، نہ ہسبینڈ سے بنتی ہے، نہ بچوں سے بنتی ہے، نہ دوستوں سے بنتی ہے، بس پھر اپنی دنیا میں ہے.
مجھے نہیں کسی سے ملنا، میرے گھر کوئی نہ آئے، میں نہیں یہ کال اٹینڈ کر رہی، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ خوشحال زندگی کی نہیں، یہ تو ہیلدی لائف نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ غفلت، کچھ ہے نہیں کرنے کو، کوئی پرپز نہیں لائف میں. پھر انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک اور نقصان یہ کہ شیطان انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے. ایسے شخص کی عبادات میں بھی کوئی لطف نہیں ہوتا، قبول بھی نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غفلت سے کر رہا ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میں کر رہا ہوں، اللہ ضرور سنے گا. وہ جیسے لوگ بارش کے لیے نکل رہے تھے نا دعا کرنے، تو ایک شخص نے اس میں سے چھتری اٹھا لی، کہا کہ یہ کیا، ابھی تو بارش ہی نہیں، تم چھتری لے کے. اس نے کہا کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ ہم دعا کریں گے تو بارش برسے گی، ایسا یقین ہو اللہ پر. فرمایا جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی جس کا دھیان ہی نہیں ہے دعا کرنے میں، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. اور جب ان سے کہنا دعا کرو گے تو بہت دعائیں کی ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کوالٹی کیا ہے ان دعاؤں کی. اور سب سے بڑا نقصان اس غفلت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو سخت ریگریٹس ہوں گے کہ میں کیوں سوئے ہوئے زندگی بسر کر کے آیا، کیوں میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. سورۃ الفجر میں آتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یَقُولُ یَا لَیتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی. اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا، کاش میں دنیا میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا، یہاں کے لیے کچھ تیار کر کے بھیجا ہوتا. اور اب کیا ہے کہ غفلت کا علاج کیسے کرے. ٹھیک ہے نا، بیماری تو پتہ چل گئی، اب کرے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس بات کی لسٹ بنائیں کہ آپ کے فرائض کیا کیا ہے، آپ کی ڈیوٹیز کیا کیا ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی ہوں اپنے فرائض کو نہیں بھولتے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. سورۃ نور میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. وہ اپنے بزنس میں ہیں، اپنے جاب میں ہیں، وہ کہیں پر بھی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ الرٹ ہیں. وہ اپنے فرائض سے نہیں غافل ہوتے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اپنی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا آپ پر فرض ہے. نماز فرض ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کس مہینے میں ڈیو ہے، اور اس کے لیے پہلے سے ہی اپنی کیلکولیشن شروع کر دیں. حج کر لیا کہ نہیں کیا، اس کے لیے رقم جمع کرنی شروع کریں، انتظامات کرنے شروع کریں. اسی طرح اگر والدین زندہ ہے تو ان کے کچھ حقوق ہیں، رشتہ دار زندہ ہیں تو ان کے کچھ حقوق ہیں، چاہے وہ اس ملک میں نہ رہتے ہوں، ان کی خیر خبر پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کے وسینٹی میں کون ضرورت مند لوگ ہیں، کہاں کون بیمار ہے، کون کس چیز کا ضرورت مند ہے، یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ان چیزوں کا تو پھر آپ کریں گے کب؟ ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، فضول چیزوں سے بچ کے رہتے ہیں. تبھی تو ان کے پاس وقت ہوتا ہے. جو لوگ فضولیات میں پڑھتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر فرائض ادا کرنے کا، پھر ان کے فرائض چھٹنے لگتے ہیں. تو فرائض کو اپنی پرائرٹی رکھیں. کہیں بھی بیٹھے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹائم دیکھتے رہیں کہ نماز کا کتنا ٹائم رہتا ہے اور کب تک ٹائم باقی ہے، میں کس وقت پڑھوں گی. تو نمازوں کی جو پابندی ہے اور صحیح وقت میں پڑھنا، ان کی حفاظت، یہ انسان کو الرٹ رکھتی ہے، غفلت سے نکال دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں 5 وقت نماز فرض کی ہے. وہ کس لیے فرض کی ہے؟ تاکہ ہم غافل نہ ہوں، الرٹ رہیں. ایک نماز پڑھ لی، اگلی کی فکر لگ جائے، اگلی پڑھ لی، اگلی کی فکر لگ جائے. پھر قیام اللیل کرنا. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا. اچھا پیاری بہنوں، ایسا ہے کہ سب کی ہمت نہیں ہوتی تہجد کے لیے اٹھنی، خاص طور پر یہاں آپ کی راتیں چند گھنٹوں کی ہیں تو اس میں ابھی سوئے نہیں تو اتنے میں تہجد کا ٹائم گھنٹے 1.5 بعد ہو جائے گا تو مشکل ہو جاتا ہے نا. آپ عشاء کے ساتھ ہی ایکسٹرا 2 نفل پڑھ لیں، ان میں یہ 10 آیتیں پڑھ لیں. 10 آیتیں مثلاً سورۃ الفلق اور الناس 11 بن جائیں گی نا.
سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں. اسی طرح اور بھی صورتیں آپ 30واں پارہ کھولیں اور وہاں سے گن لیں کہ کون کون سی صورتیں میں پڑھ سکتی ہوں. پلاننگ کرنی پڑے گی. اگر عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا 2 نفل آپ نے اس نیت سے پڑھ لیے کہ یہ قیام اللیل ہے، میرا رات کی نماز ہے، تو آپ غافلوں میں نہیں لکھے جائیں گے. پھر ایک اور طریقہ ہے غیر اہم کاموں، ناٹ امپورٹنٹ، ان کو چھوڑ کر امپورٹنٹ کاموں کو پہلے کرنا، پرائرٹی پر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت کے بعد 60 سال بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے. نمازوں کو ضائع کرنا، نمازوں سے غافل ہونا، یہ اچھی علامت نہیں. لیکن نمازوں میں خشوع کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان لغو کاموں کو چھوڑتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اور اگر لغو، فضول، بیکار چیزوں سے گزر ہو بھی تو مروا کراما، باعزت طریقے سے گزر جاتے، ان کے اندر الجھتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی، فضول، بیکار باتوں میں نہ پڑے. جو باتیں اس کا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے ان دونوں کے درمیان کوئی لغو باتیں نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی آپ کا اعمال نامہ علیین میں پہنچے گا، جس کو آپ مرنے کے بعد جب آپ کی روح علیین میں پہنچے گی تو وہ دیکھ لیں گے آپ. لیکن 2 نمازوں کے بیچ میں کیا نہیں کرنا؟ لغو. ایک اور چیز یہ کہ ایسی چیزیں جس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل بجھ گیا ہے، غافل ہو گئے، پھر اس چیز کو چھوڑ کہ میں نہیں آئندہ وہاں نہیں جاؤں گی، فلانا کام نہیں کروں گی کیونکہ میرے دل کی حالت اچھی نہیں رہی. واپس اپنے آپ کو اوپر چڑھائیں، سیڑھی جس سے اترے ہیں، اپنا ایمان بڑھائیں اور آئندہ ایسی جگہوں سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے نا. ابن قیم نے اپنی کتاب الداء والدواء، دوائے شافی، آپ میں سے کسی نے اس کتاب کا نام سنا؟ دوائے شافی کس کس نے؟ ایک ہاتھ کھڑا، 2 3 4. چلے الحمدللہ آپ نے کورس لیا ہوا. بہت ہی اچھی کتاب ہے امام ابن القیم کی، جن کا میں یہاں ریفرنس دے رہی ہوں. پڑھنے والی کتاب ہے، لیکن چونکہ اردو مشکل ہے تو میں نے اس کو پڑھا دیا تھا تاکہ آسانی ہو جائے. اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن ہی لیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ جو آدمی آپ سے یہ سوال کرے کہ میں کھیلوں کے مقابلے اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا کیا نقصان ہے؟ تو کہنے لگے کہ تم جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اہتمام کرتے ہو ان میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے نزدیک وہ بڑا آسان ہے وقت ضائع کر دینا. وقت واقعی سب سے قیمتی ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے وقت. اور آج کل آپ دیکھیں لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں دے پاتے. ماں باپ کے لیے وقت نہیں اور کس کے لیے ہوگا؟ ایک فون کال تو اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. چلے فون کال تو نہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو توجہ سے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے کہ کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. الحمدللہ. یہ ماں باپ کو وقت دینا ہے. زندگی میں ہو تو ملاقات کریں، کال کریں. ہر روز تو یہاں سے نہیں جا سکتے ان کے پاس، لیکن ان کے ساتھ ویڈیو کال کر کے بات کر لیں، ان کا دل خوش کر دیں. وہ کتنی دعائیں دیں گے آپ. جب آپ کا خیال آئے گا وہ کہیں گے کہ کتنی اچھی ہے میری بیٹی، میرا دل خوش کر دی. ماں باپ کو آپ کا مال نہیں چاہیے ہوتا، ماں باپ کو آپ کی اور چیزوں سے نہیں دلچسپ، ماں باپ کو آپ کی توجہ اور محبت اور دعا اور پیار اور وہ چیزیں چاہیے ہوتی. زندہ ہو تو گفٹ بھی دیں ان کو، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ بھی کیا کریں. اور جب اپنا کرتے ہیں نا ساتھ ان کا بھی صدقہ کرتے ہیں ان کی طرف سے. یعنی بعض کو تو خاص ان کی طرف سے، لیکن جب بھی آپ کریں ایک نیت کر لیں، یا اللہ جو بھی میں صدقہ کرتی ہوں اس میں میرے ماں باپ کو ثواب شامل رکھ. تو یہ ان کا حق ہے نا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ان کے لیے اداس نہیں ہوتے کیونکہ آپ اپنے بچوں میں ہیں تو وہ تو آپ کے لیے اداس ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی اتنی عجیب بات ہے نا. ماں باپ اپنے بچوں میں ان کا دل ہوتا ہے اور بچوں کا اپنے بچوں میں دل ہوتا ہے. پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے ہم. تو جب آپ کا دل اپنے بچوں میں ہو نا تو سوچا کریں کہ میرے ماں باپ کا بھی مجھ میں ایسے ہی ہے. یعنی ہم بازو کا مڈل ایج میں آ جاتے ہیں نا جہاں ہمارے بچے ہوتے ہیں اور ادھر سے ماں باپ بھی زندہ ہوتے ہیں، 2 طرف رشتے اللہ نے قائم رکھے ہوتے ہیں. تو یہ وقت بڑے امتحان کا ہوتا ہے. ایک طرف بچے کھینچتے ہیں، ایک طرف ماں باپ کھینچتے ہیں. تو ہمارا رجحان کس طرف ہوتا ہے؟ بچوں کی طرف. ہونا بھی چاہیے، ان کی ضرورت ہے، چھوٹے ہیں ابھی. لیکن اتنی توجہ اپنے بچوں کو نہ دے کہ ماں باپ ترستے رہ جائیں آپ کی شکل دیکھنے کو، آپ کی آواز سننے کو. اور یہ یاد رکھیں تھوڑے دن کے لیے ہوتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، پھر چلے جاتے ہیں، پھر ریگریٹس رہ جاتے ہیں. وہ نہیں ہونے چاہیے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا وہ خوب فائدہ اٹھا لیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے وقت ضائع کرنا بڑا آسان کام ہے. تم کھیل کے مقابلوں کو دیکھنے میں ایک دن کے 3 گھنٹے گزارتے ہو. کیا ان گھنٹوں میں اللہ کے ذکر میں سے کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، ہرگز نہیں. کیا ان گھنٹوں میں اللہ کی اطاعت میں سے کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ان میں اللہ کی عبادات میں سے کچھ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور یہ محض اوقات کو بیکار کرنا ہے. چھٹیوں کا وقت آیا، تمہیں کیا معلوم چھٹیاں کیا ہیں. تو اے اللہ کے بندو
وقت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سوچ کے رکھو. پھر آپ دیکھیے کہ غفلت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی زائد زینت سے زہد اختیار کرنا. جو چیزیں ضرورت کی نہیں خام خواہ میں نہیں پڑنا. اچھا ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کہیں چلے گئے نا کسی مال میں, کچھ خریدے بغیر ہم لوٹ نہیں سکتے. اگر ضرورت نہیں بھی نا تو ہم کہیں گے کیا پتا کبھی کام آ جائے. یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے, کیا پتا کبھی کام آ جائے تو لے کے رکھ لو, لے کے رکھ لو. تسلی, دل کو تسلی ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ اس میں وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے, مال کا بھی ہوتا ہے, اور جگہ کا بھی, اور پھر ایویں کہویں کسی کو بس ہم سر سے اتارتے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں. جو چیزیں ابھی ضرورت نہیں نا تو یہ سوچ کے کہ مہنگی ہو جائیں گی پھر پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں, گھر نہ بھریں. کیونکہ ٹو مینی تھنگس جو ہوتی ہیں وہ بندے کو کچھ کرنے نہیں دیتی, پھر انہیں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے بندہ. تو گھر کو ڈی کلٹر کریں, ڈی جنک کریں, نکال دیں چیزیں فالتو جو آپ کا خام خواہ کا وقت لے رہی ہیں. پھر آپ دیکھیے غفلت سے نکلنے کے لیے نیک مجالس کا, نیک لوگوں کا ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں, صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنے والے, اس کا چہرہ چاہتے ہیں. اور تمہاری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں, ان کو نہیں چھوڑنا, اللہ والوں کو نہیں چھوڑنا کہ تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو. اور اس شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھو, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. پھر موت کو یاد کرتے رہنا, یہ بھی غفلت سے نکالتا ہے. اور نماز میں موت کو یاد کرنا, کیونکہ اس سے نماز اچھی ہو جاتی ہے. پھر یہ سوچنا کہ شاید یہ آخری نماز ہو. پھر یہ کہ آخرت کو اپنا مقصد بنانا, وقت کی قدر کرتے ہوئے خیر کے کام کرنا, اچھے اچھے کام, صدقہ جاریہ کے کام کرنا. یعنی ایک تو روزمرہ کی عبادات ہے نا, ایک اپنے کل کے لیے کہ مرنے کے بعد ہمارا اعمال نامہ تو بند ہو جانا ہے, بعد میں کیا چیز کام آئے گی اس کے اوپر ورک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا. ایک تو ہے تعلیم دینا, باقاعدہ پڑھانا, اور ایک ہے پھیلانا. پھیلانے میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اچھی کتابیں, اچھے کارڈز, اچھی چیزیں, اچھے میسیجز وہ دوسروں تک پہنچائیں. یہ ابھی ہم آپ کے لیے کچھ کارڈز لے کر آئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں الفاظ نہیں ملتے تو ہم نے قرآن اور حدیث سے ایسی ساری اذکار دعائیں جمع کر کے خوبصورت ڈیزائننگ کر کے الحمدللہ کہ دیکھ کے بھی الحمدللہ نکلے, اس کو جمع کر دیا. اب آپ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کریں. اسی طرح استغفار کے بھی کارڈ, یہ گناہوں سے بخشش کی دعائیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب انسان استغفار کرتا ہے, اپنے گناہوں کو مان جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, تو نہ صرف اس کی آخرت اچھی ہوتی ہے, دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب کے حضور استغفار کرو, گناہوں کی معافی مانگو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا بھیجے گا, یعنی خوب بارشیں ہوں گی. ویمددکم باموال وبنین, تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا, تمہیں مال میں بھی اضافہ ہوگا, بیٹے بھی دے گا. ویجعل لکم انہارا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا, پانی کم نہیں ہوگا, کیونکہ ہر وقت تو بارش نہیں ہوتی نا, پھر بعد میں نہروں سے یا دریاؤں سے پانی آپ کے پودوں کو اور آپ کی ضرورت کا آپ کو ملتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, استغفار. اب استغفار کی ساری دعائیں تو نہیں, لیکن جو اتھینٹک دعائیں تھی وہ ہم نے اس کارڈ کے اندر اردو انگلش ترجمے کے ساتھ اکٹھی کر دی ہیں. جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو, کسی بھی چیز میں پریشان ہو, تو آپ لے کے یہ کارڈز بیٹھ جایا کریں اور ان کو ایک دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں رکھا کریں, تو انشاءاللہ دنیا بھی آسان ہوگی آخرت میں. کیونکہ یہ جو آیتیں میں نے آپ کو بتائی قرآن کی آیتیں, میں نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی کہ یہ اور یہ ہو جائے گا. کچھ لوگ تو وظیفے بنا کے بتاتے ہیں یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, میں وہ والا کام نہیں کر رہی, میں آپ کو قرآن سے دلیل دے رہی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ تمہارے مسائل اس استغفار سے حل ہوں گے. پھر اسی طرح حفاظت کی دعائیں, پروٹیکشن کی. پھر اسی طرح تسبیح, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا, اس کی انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندوں کو, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ہم سب اللہ کو کثرت سے یاد کرو, زیادہ ذکر کرو
اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو. کون کون سی تسبیحات؟ اس میں سارے وہ ورژن دیے ہوئے ہیں اور ان کے فائدے بھی بتائے ہوئے ہیں احادیث کے ساتھ. پھر لا الہ الا اللہ کا یہ کارڈ ہے انگلش میں، آپ نان مسلمس کو بھی دے سکتے ہیں. بعض اوقات ہم پورا قرآن دینے سے گھبراتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو پتا چلے کہ اللہ ایک ہے. اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ رزق میں کشادگی کی دعائیں، اور پھر رات کو قبول ہونے والی دعا، جو آنکھ کھلے تو دعا پڑھیں، بہت ہی کام کی دعا ہے. آدھی تو آپ کو آلریڈی آتی ہوگی. بیمار ہو جائے تو شفا کی دعائیں پڑھ کے دم کیا کریں اپنے مریضوں پر. پھر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر استخارے کی دعا ہے اور کچھ اور اذکار ہیں. یہ کارڈز آپ اپنے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی ان کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہم لوگوں کو اور تحفے دیتے رہتے ہیں، لیکن ان تحفوں کے ساتھ اگر آپ یہ بھی ڈال دیں تو ان کو بھی دعائیں مانگنے آ جائیں گی. نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، یہ بھی صدقہ جاریہ. اپنی اولاد کو نیک بنا کے جائیں، نمازی بنا کے جائیں، تاکہ کیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جلدی میں ہوتے ہیں، والدین کی دعا یاد نہیں رکھتے. میں سمجھتی ہوں جو بچہ نمازی ہے نا وہ تو لا محالہ دعا کرتا ہے والدین کے لیے. کہاں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی. ہر نماز میں والدین کی بخشش کی دعا ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ ہم سوچ کے نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں آتا، تو اولاد کو کچھ دعائیں بھی یاد کرائیں، کچھ نماز عادی بنائیں، تاکہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد جانا تو ہے نا. کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ دنیا سے جانے کی بات کیجیے، لیکن یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں. تو اس میں وہ ہمارے بعد ہمارے لیے دعائیں کر کے ہمارے اعمال نامے میں اضافہ کرے. پھر قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، یعنی آپ نے قرآن لیا، خرید کر کسی کو دیا، کسی طالب علم کو دیا، گھر میں رکھا، وہ آگے آپ کے بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا، کسی اور نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی جب تک وہ کتاب پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ. مسجد جو اس نے تعمیر کی، چاہے پوری کرے چاہے کچھ حصہ ڈالے اس میں. مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، اب تو یہ اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اس کی جگہ مدارس کر سکتے ہیں، یعنی جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامک سکولز ہو سکتے ہیں. یا وہ صدقہ جو اس نے زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے. ٹھیک، تو یہ غفلت سے نکالنے والے کاموں میں سے کام. پھر فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا جس سے دین کا فائدہ ہو. اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، اللہ کی راہ میں کوئی خادم ہبہ کر دینا، اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی اپنی گاڑی میں کسی کو بٹھا کے مسجد لے جانا، درس پر لے جانا. ٹھیک ہے، مسجد تعمیر کرنا، پانی کا انتظام کرنا، درخت لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی پودا لگایا تو جو اس سے کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ، جو چوری ہو گیا وہ بھی صدقہ ہے. ہمسایوں کے بچے آ کے توڑ کے انگور لے گئے، صدقہ ہے. جو درندوں نے کھایا وہ بھی صدقہ ہے، بکری اندر گھس گئی اور سارے پودے کھا گئی. جو پرندوں نے کھایا آ کے، ان کو تو روک ہی نہیں سکتے، آپ اوپر سے آتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. اور جو بھی اس میں کوئی کمی کرے گا کہ چیونٹیاں وغیرہ کھا جائیں، وہ بھی صدقہ. کتنی قسمیں. آپ اپنے بیک یارڈ کو کیا کریں، اس میں کچھ نہ کچھ لگائیں، درخت لگا دیں. آپ کو نہیں ہم نے تو موو ہو جانا، ہمیں کیا فائدہ، نہیں، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا چاہے آپ نے موو ہو جانا. میرے بچوں کو بڑا شوق ہوتا تھا، تو ہمارے گھر کے اندر اس وقت، جس وقت بچے چھوٹے تھے، تو لان اندر نہیں تھا، لیکن گھر کے باہر، دیوار کے باہر جو جگہ تھی وہ کچی تھی. تو یہ کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے تھے. تو اسما جو اسما ہدا ہے، اس نے ایک آم کی گٹلی دبائی. کچھ دن پہلے میرا وہاں اسلام آباد میں گئی تھی، میں نے دیکھا ماشاءاللہ اتنا بڑا درخت بنا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو راہ گزر ہے وہ اس کے سائے میں کھڑا ہو جائے. اور وہ تھا آم کا درخت. اب مسئلہ یہ کہ آم کو اگر وہ نہ کرے نا، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو پیوند نہ لگائے تو پھل نہیں دیتا. اب وہ اتنا تو پتا نہیں تھا، ہم بھی وہاں سے وہ ہو گئے. لیکن وہ ہرا بھرا درخت جو ہے سایہ دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، خوبصورتی دے رہا ہے. تو اسی طرح آپ بھی لگا چھوڑے، کوئی اور فائدہ اٹھائے گا. دیکھیں آج ہم جو درخت دیکھ رہے ہیں، آج راستے میں آتے ہوئے خوبصورت خوبصورت درخت تھے، کیا ہمیں پتا کس نے لگائے؟ نہیں پتا، لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہمارے لگائے ہوئے سے کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا. اسی طرح مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، یتیم اور مسکین پر خرچ کرنا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا جو ہے نا، یہ غفلت دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. غریب لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کا خیال کرنا. بیک ہوم آپ سوچا کرے کون کون ضرورت مند ہے خاندان میں. پچھلے دنوں ہم کیلگری میں جن کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد پہلے پاکستان میں جب تھے تو ایوریج ان کی آمدنی تھی، لیکن وہ پھر ان کی جاب سعودیہ میں ہو گئی اور اللہ نے ان کو بہت دیا.
کہتے جب اللہ نے ان کو بہت دیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمیں بہت عیش و عشرت کراتے، انہوں نے خاندان کے سارے لوگوں کی لسٹیں بنا لی کون کون ضرورت مند ہے، اور خود بنا کے خود ان کو پیسے بھیجا کرتے تھے. اچھا پھر انہیں کسی کا پتہ چلتا تو میری اماں کہتی تھی آپ نے پھر ایک اور ایڈ کر لیا، ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑے. تو اب ان میں سے ایک ایک بچہ جو اتنے خیر کے کام کر رہا ہے ان کا، تو اس کی برکت اولاد میں بھی ہوتی ہے، گھر بار میں بھی ہوتی ہے. آپ رشتے داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور آپ کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے. تو اپنے مال میں دوسروں کو حصہ دار بنائیں جن کا حصہ اللہ نے آپ کے مال میں رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب کا آنا قبول فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے تمام مسائل حل فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، ان کے رنج و غم دور فرما، ان کو اپنے وقت کی قدر سکھا، ان کو بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما. اللہ ہم سب کی اولادوں کو ایمان پر قائم رکھنا، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. اللہ ہمیں دین کے کاموں میں دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کا بہترین نفع مند علم عطا فرما اور اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نمازیں بہت اچھی ہو جائیں. یا اللہ ہمارے سارے کاموں میں اخلاص پیدا کر دے، ہر طرح کی ریاکاری سے بچا لے. یا اللہ ان بہنوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ ان کو پورا کر دے. اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ان کی ہر مشکل آسان فرما، ان کے دلوں کی دعائیں قبول فرما. اس مسجد پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ مسلمانوں کے بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ جس ٹیم نے، جن والنٹیئرز نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کے لیے اس مجلس کو صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.